یا مہنگائی کر کے مہنگائی مارچ بھی کر دی کہ جی مہنگائی مارچ کر کے گورنمنٹ گراؤ، لوگوں کا بہت برا حال ہے. جو ٹی وی دیکھو جو ان کے خاص ان کے صحافی تھے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بڑی خاموشیاں ان کے اندر، جو ان کے پیٹ صحافی تھے وہ جا کے پبلک میں لے کے جا رہے ہیں مائک، جی بتائیں آپ کا کیا حال ہے، اور وہ کہیں جی بڑا مہنگائی ہے، کدھر رہنے آپ پاکستان، اور ہمیں بڑا برا بھلا کہا گیا. تو جب یہ آئے تھے تو بڑی انہوں نے سازش اتنی بڑی کی، ملک میں کسی طرح اس گورنمنٹ کو گرایا جائے، تباہ کر رہی ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے تو ان کو مہنگائی کم کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کیا مہنگائی کم کی؟ ہمارے 3.5 سال میں جو پٹرول کی قیمت بڑھی 3.5 سال میں وہ 55 روپے لیٹر تھا، اور ڈیزل کی قیمت جو بڑھی وہ تقریباً 50 یا 51 روپے لیٹر تھا. انہوں نے آتے ساتھ ہی پچھلے 10 دنوں میں 60 روپے لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھائی اور 60 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی. پھر ہمارے دور میں گیس دیکھیں گیس کی قیمت کتنی بڑھی. ان کے دور میں 45% انہوں نے گیس کی قیمت بڑھا دی. بجلی کی قیمت 10 روپے یونٹ اوپر بڑھا دیا انہوں نے. ابھی جو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مہنگائی ہوتی کیا ہے. ہمارے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں تب پاکستان سب سے سستا ملک تھا، کیونکہ مہنگائی تو اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی عالمی مہنگائی ہے. تو ہمارے دور میں بھی عالمی مہنگائی تھی، لیکن ہم نے IMF کا پریشر برداشت کیا. جب انہوں نے ہمیں کہا کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاؤ، تو ہم نے وہ بجائے بڑھانے کے 10 روپے کم کر دی. ہم نے بجلی کی قیمت 4 روپے یونٹ کم کر دی. کیسے کی؟ ہم نے اور جگہ سے پیسے نکالے، ہم نے اپنی اکانومی کو ری ایڈجسٹ کیا. ہمیں پتا تھا کہ اس سے پریشر پڑے گا، لیکن پریشر لیا ہم نے IMF کا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ہم وہ گورنمنٹ ہے جس کی لیڈرشپ کا جینا مرنا پاکستان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیڈرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے، یہ کبھی باہر کا پریشر نہیں لے سکتے. اور یہ جو مہنگائی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنی مہنگائی نہیں کی. اور یہ ابھی لوگوں کو پورے جب بل ملیں گے 1 تاریخ کو تو پوری طرح اندازہ ہوگا کہ ہوا کیا. پھر آٹے کا خاص طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک عام آدمی کا سب سے بڑا جو عام لوگ کھاتے ہیں ان کو روٹی نان کھانا پڑتا. تو آٹے کی قیمت ہمارے 1100 تھی 20 kg کا بیگ، ان کا 1500 پہ پہنچ گیا. اور یہ عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے گا. ابھی تھوڑی دیر میں مجھے تو خوف ہے کہ کیسے عام ایک گھرانہ اپنا پورا بجٹ پورا کرے گا. پھر جو ہمارے اوپر جو کہہ رہے تھے بہت بڑی مہنگائی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی مہنگائی ہمارے سے دگنی نہیں، اس سے بھی 3 گنا بھی زیادہ بڑھ جائے گی جو ہم دیکھ رہے ہیں. سود انہوں نے ابھی 15% پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے. یہ جس طرح کی مہنگائی جا رہی ہے یہ جائے گا 20% کے اوپر کم از کم، اور شاید اس سے بھی اوپر چلا جائے، جس سے انڈسٹری کو، بزنس کو بہت بری طرح متاثر ہوگا، جس سے روزگار متاثر ہوگا. سیمنٹ میں صرف ایک کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی عام لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں. 600 روپے بوری سے 1000 روپے بوری پہ پہنچ گیا سیمنٹ. اس کا مطلب ساری کنسٹرکشن انڈسٹری کو افیکٹ ہو گیا، اور اس سے ساری جو روزگار دیتی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری وہ نیچے آ گئی ہے. پھر ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے روپیہ، وہ 202 روپے پہ، ڈالر جو ہے وہ 202 روپے پہ پہنچ گیا. اس کے بھی ابھی آگے اثرات آنے والے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب جو بھی چیزیں باہر سے امپورٹ کریں گے وہ مہنگی ہوں گی. پھر میں اسٹاک ایکسچینج 3500 پوائنٹس نیچے چلا گیا ہے. لوڈ شیڈنگ کا آج یہ حال ہے کہ آج کدھر گئی ہے بجلی؟ ہم بھی 3.5 سال تھے، کبھی کسی نے اس طرح کی لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے؟ تو بجلی تو ہے، گئی کدھر؟ کہ کوئی غائب تو نہیں ہوگی، کوئی لے تو نہیں گیا ساتھ. تو لوڈ شیڈنگ اس میں نااہلی بھی ان کی ہے. اور کیونکہ انہوں نے ہی وہ پاور پلانٹس بنائے ہوئے تھے جو امپورٹڈ فیول پہ، جب ان کی قیمت اوپر گئی کوئلے کی اور گیس کی، تو وہ بھی اس کی وجہ سے، ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے پوری طرح بجلی دینے کا لوگوں کو.
اور جو میں آگے کہہ رہا ہوں کہ ہماری معیشت کا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو موڈیز نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کیا اس بعد اور مشکلات پاکستان کی آ جائیں گی، کیونکہ اس کا مطلب کہ ہم اب اپنی جو قرضے ہیں جو ہمیں قسطیں واپس کرنی ہیں وہ ہم پوری طرح دے نہیں سکیں گے، ہمارے پر قرضے اور بڑھتے جائیں گے، اور جو سب سے بڑا خوف ہے ہمیں ملک خدا نہ خواستہ وہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے، کیونکہ ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہماری معیشت کے اوپر اور ایسا سٹرین پڑے گا کہ وہ بڑی دیر لگے گی ملک کو پھر سے اٹھانے کے، اگر وہ خدا نہ خواستہ ہو گیا۔ اب میں جو اصل چیز پہ آیا ہوں کہ اگر ان کی تیاری نہیں تھی، اگر یہ معاشی طور پہ تیار ہی نہیں تھے کہ ملک کو سنبھالنا، تو کیا وجہ تھی کہ اتنی سازش کر کے حکومت گرائی ہے؟ اگر یہ ملک ہی نہیں سنبھال سکتے تھے، نہ یہ مہنگائی سنبھال سکے ہیں، نہ معیشت کو سنبھال سکے ہیں، تو کیا وجہ تھی؟ جلدی کیا تھی؟ تیاری کر لیتے، انتظار کر لیتے، 1.5 سال اور حکومت رہ گئی تھی، اور وہ اس کی وجہ اب سب کے سامنے آ گئی ہے۔ ان کا کبھی بھی پاکستان کا ایجنڈا نہیں تھا۔ یہ جو بیرونی سازش جو باہر سے مل کے انہوں نے کیا ہے، وہ ڈونلڈ لو نے جو ہمیں دھمکی دی کہ جناب آپ اگر عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اگر ہٹا دیں گے تو ہم سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، تو ڈونلڈ لو نے جب وہ سائفر بھیجا تو اگلے دن ہی جس کو بھی اس نے دھمکی دی، اگلے دن سب کچھ ہونا شروع ہو گیا، وہ عدم اعتماد بھی اگلے دن ہو گئی، اس کے بعد پھر لوگوں نے بھی جانا شروع کر دیا۔ یعنی جب معیشت اوپر جا رہی ہے، پہلے 2 سال جاتے جب ملک کے حالات مشکل تھے، جب ہم کرونا سے بھی لڑ رہے تھے، اور پھر جو IMF کے پروگرام میں ہم نے خرچے اپنے سارے کم کیے، بے روزگاری تھی، تو جانا تو تب چاہیے تھا۔ تو جب 6% گروتھ ریٹ پہ ملک جا رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی 20-40 لوگوں نے لوٹے ہونے کا فیصلہ کیا؟ کیونکہ یہ سازش کا حصہ تھا۔ وہ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ملک کے اب حالات برے ہیں، وہ اس لیے جا رہے تھے کہ یہ پلان کیا ہوا تھا گورنمنٹ گرانے کا، اور یہ بیرونی سازش کے اندر یہ ملے ہوئے تھے ساتھ، یہ جو میر جعفر اور میر صادق ہے۔ اور اب آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ تو کوئی کہہ رہے تھے جی ہم نے مہنگائی بہت ہے، تو مہنگائی تو اب اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ بڑھے گی۔ تو اگر معیشت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نااہل ہیں، تو یہ معاشی حالات تو آپ کے اب سامنے ہیں۔ اصل میں یہ کیوں آئے تھے؟ یہ آئے تھے اس ملک میں اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے، یہ آئے تھے NRO 2 لینے کے لیے۔ NRO 1 کیا تھا جنرل مشرف نے، جس میں اس ملک کی تباہی ہوئی، جس میں یہ دونوں نے آ کے ملک لوٹا، 4 گنا زیادہ ہمارے قرضے بڑھائے۔ اور اب یہ NRO 2 تھا کہ جو انہوں نے 10 سال میں چوریاں کی تھی وہ معاف کروانے آئے تھے۔ اب یہ تماشا دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ آج یہ نیب کا جو بل پاس کریں گے، اس سے زیادہ شرمناک چیز اس ملک میں ہو ہی نہیں سکتی۔ شہباز شریف اب پرائم منسٹر نیب کا سربراہ بن جائے گا۔ FIA جس کے اندر ان کے اوپر وہ مقصود چپڑاسی کے کیس تھے، اور وہ جو 4 ارب اس کا تھا، 4.25 ارب، اور 16 ارب نوکروں کے نام پہ، اور پھر 24 ارب کے ٹوٹل اس کے شہباز شریف کے کیسز تھے۔ اب یہ FIA کے اوپر بھی خود بیٹھ گیا، نیب کے اوپر بھی خود بیٹھ گیا۔ اب ان کا مقصد کیا ہوگا کہ جو انہوں نے چوریاں کی تھی، پہلی چوریاں معاف ہو گئی تھی، انہوں نے جو 11 سال 90 کی دہائی میں چوریاں کی تھی، وہ جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا تھا، وہ معاف ہو گئی تھی، وہ اربوں روپیہ ہضم کر بیٹھے تھے۔ اب جو پچھلے 10 سال کی چوریاں تھی، 8 سے لے کے 18 تک، اب اس کے لیے ان کو NRO چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری سازش انہوں نے کی تھی۔ اب یہ جب نیب کے اوپر شہباز شریف بیٹھ جائے گا، اور FIA کے اوپر بھی وہ بیٹھ جائے گا، جس میں اربوں روپے کے، ان کے 45 ارب روپے کے کیسز ہیں شریف خاندان کے، تو کبھی کسی دنیا کے قانون کے اندر کبھی ملزم بھی قاضی بنا ہے؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ میرے کیسز ہیں اور میں ہی اوپر فیصلہ کروں؟ اور یہ سب سے زیادہ آج پاکستان کی عدلیہ کا ٹرائل ہے۔ یہ سمجھ جائیں کہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے یہ مذاق، کہ اگر پارلیمنٹ یہ پاس بھی کر دے تو کیا یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے ساتھ جاتا ہے؟ کسی بھی دنیا میں قانون میں یہ اجازت دیتے ہیں؟ کوئی قانون ایسا پاس کر سکتا ہے کہ میرے اوپر ہی کیس ہو اور میں ہی فیصلے کروں اوپر؟ اگر سہولت ان کو دینی ہے تو جو پاکستان میں
जेल में छोटी छोटी चोरों पे लोग भरे हुए हैं, उनको भी ये सहूलत दे दें कि वो भी अपने ऊपर बैठा के और अपने फैसले करवा लें। और ये जितना बड़ा, एक तो चोरी का नुकसान इन्होंने किया मुल्क का, लेकिन जितना बड़ा इससे पाकिस्तान को नुकसान होने जा रहा है, इसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें पता है उनके 10 साल में जो चोरी किया, हमें किस तरह का एक मुल्क मिला था जिसका दिवालिया निकला हुआ था। हमारे पास 3 हफ्ते के सिर्फ पैसे थे फॉरेन एक्सचेंज, अपने फॉरेन लाइबिलिटीज के लिए। मुझे पता है कि मुझे कितनी हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब जाना पड़ा अपने दोस्त मुल्कों के पास और हाथ फैला के कि जी हमें पैसे दे दें, नहीं तो हमारे मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। और फिर हमने कैसे मुल्क को उसमें से निकाला, और अल्लाह का करम है कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आ रही है, ये तो अब हमने तो नहीं अनाउंस कर रहे हैं ना, ये इनके दौर में परफॉर्मेंस हमारी अनाउंस ये कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे में। तो फिर ये जो इन्होंने तबाही की अपने 10 सालों में, अब क्या है, इनको सारी कौम देखेगी और ये सारी चीज़ों से ये बच जाएंगे और इनको माफ़ी दे दी जाएगी, जबकि गरीब लोग जेलों में रहेंगे। मैं आज अपनी कौम के सामने ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये हमारे लिए एक फैसला कुन वक्त है। ये कामयाब हो गए। ये पहले तो इन्होंने नैब ख़त्म, आज समझ लेना नैब ख़त्म, ये समझ लें कि FIA ख़त्म, इसका मतलब इनकी चोरियाँ सब माफ़ हो गई, NRO 2 मिल गया। दूसरा काम ये क्या करने जा रहे हैं, ये आप इलेक्शन कमीशन के ज़रिए अभी से धांधली की तैयारी कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने सब ने मिलके, और वो जो इलेक्शन कमीशन है, EVM मशीन्स पर डिले करते गए, क्योंकि अगर EVM मशीन आ जाती, जो सारे धांधली करने के तरीके वो ख़त्म हो जाने थे। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है, बटन दबाओ, रिजल्ट आ जाना था। उन्होंने वो होने नहीं दिया, और जो सारी धांधली होती है वो जैसी इलेक्शन पोलिंग ख़त्म होती है और रिजल्ट अनाउंस होने के बीच में सारी तरीके होते हैं धांधली करने के, तो पहले तो वो नहीं आने दिया। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए इन्होंने कानून, उनको वोटिंग, उनका हक ले लिया। पहली चीज़ कि वो लोग जो सबसे बड़ा असासा है इस मुल्क का, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो यहाँ अभी आपको मैंने बताया 31 अरब डॉलर जिन्होंने भेजा इस मुल्क को। देख लें कि IMF ने कितना हमें अब तक पैसे दिए या इमदाद कितनी आई है, और देख लें कि इन लोगों ने इस मुल्क के ऊपर, हमारे ऊपर किस तरह इस मुल्क की खिदमत की है। उनको ये वोटिंग राइट सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि इनको डर है कि वो इनको वोट नहीं डालेंगे। तो और धांधली की तैयारी हो रही है, वो हम पूरी हल्का बंदियों के अंदर हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें, हम पूरा भी उस पर भी अदालत में जाएंगे कि किस तरह इन्होंने लोगों की वोट इधर उधर की है, किस तरह इन्होंने मैनेज किया, और अभी से तैयारी कर रहे हैं धांधली की, क्योंकि ये कभी भी धांधली के बगैर ये जीत नहीं सकते, क्योंकि इनके पब्लिक के अंदर तो निकल नहीं सकते ये आप, जिस तरह इन्होंने साजिश करके और अब जो लोगों की कमर तोड़ी है महंगाई के जरिए। तो इसलिए अब ये करेंगे क्या, इन्होंने सबसे पहले अपने केसेस ख़त्म, उसके बाद इलेक्शन को कैसे इन्होंने धांधली के जरिए जीतना है, और तीसरी चीज़ इन्होंने कैसे खौफ फैलाना है लोगों के अंदर। जिस तरह इन्होंने एक पुरअमन एहतजाज के ऊपर जो जुल्म किया है पाकिस्तान की तारीख में, शायद किसी मार्शल लॉ में ऐसा हुआ हो, किसी जमहूरियत के अंदर मैंने इस तरह का पुलिस को जुल्म नहीं करते देखा जो इन्होंने किया हमारे लोगों के ऊपर। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके ऊपर जो हम रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने इंसाफ के निज़ाम से, वो अभी तक हमें नहीं मिला। सिर्फ तफ्तीश कर ले कि किस तरह इन्होंने औरतें बच्चों के ऊपर जो जुल्म किया है पुलिस ने, और ये प्लान करके किया। जिस तरह मॉडल टाउन में इन्होंने खौफ फैलाने के लिए जो कत्ल किए थे लोग, और बच गए अभी तक, कि दिन दिहाड़े इन्होंने लोगों को 14 या लोगों को कत्ल किया और 60 लोगों को गोलियां मारी, टीवी के ऊपर मार रहे थे। इसी तरह ये खौफ फैलाने के लिए इन्होंने किया। और ये जो FIR मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर FIRs काट दिए। ये कभी भी नहीं हुआ कि ब्लास्फेमी की FIR हुकूमत काटे किसी के खिलाफ, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। वो हमारे ऊपर इन्होंने FIRs काटी हुई है, हमारे लोगों के ऊपर सब पे FIR काटी हुई है। तो ये वो कि खौफ फैला के कि किसी तरह लोग डर जाएं इनसे, और ये किसी तरह डरा के लोगों को ये अपने केसेस ख़त्म करवा के इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के ये फिर से जीत जाए। तो मैं आज ये अपनी सारी कौम के सामने रखना चाहता हूँ
کہ یہ ہمارے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. ہمارے سامنے ایف آئی اے کو جو انہوں نے کیا ہے، میں وہ ایف آئی اے کے جو ڈاکٹر رضوان جو ان کے کیس کی تفتیش کر رہے تھے، ہارٹ اٹیک سے وہ مر گئے، کوئی ان کی ہسٹری نہیں تھی ہارٹ ڈیزیز کی. پھر ایک اصغر تھے، وہ بھی تفتیش کر رہے تھے ایف آئی اے کے ان کے کیسز کے اوپر، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اب آج ہم سنتے ہیں کہ مقصود چپڑاسی، جس کے اکاؤنٹ میں انہوں نے 4.25 ارب روپیہ 375 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا تھا اور اس کو باہر بھگایا ہوا تھا دبئی، آج پتہ چلے وہ دبئی میں ہارٹ اٹیک سے مر گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے جب بھی کوئی کیسز ہوں یا وہ ایل ڈی اے میں آگ لگ جاتی ہے ان کے ریکارڈز کے اندر. ہمارے دور میں کیوں نہیں کسی آگ لگی، کئی ریکارڈز جلے ہیں، ان کی کتنی دفعہ ریکارڈز جلے ہیں. یہ پورا مافیا اسٹائل ان کا آپریشن ہے. خوف پھیلاتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، پھر خریدتے ہیں یا ڈراتے ہیں. اس کے اوپر پوری تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ مقصود چپڑاسی بھی ہارٹ اٹیک سے گیا اور یہ دو بھی. اور پھر ایک ایف آئی اے کے نیب کے آج میں صبح اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ نیب کے جو تفتیش کر رہا ہے ایک آفیسر جو تفتیش کر رہا ہے پنڈی میں آصف زرداری کے کیسز، اس کو اس کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے، اس کا دروازہ توڑ کے اندر لوگ گھسے ہیں اور وہ کوئی چیزیں ڈھونڈ رہے تھے اور وہ آج خبر آئی ہے. تو جب آفیسرز ہی نہیں، کون ان کے خلاف بولے گا؟ اب جب یہ اوپر بیٹھ گئے ہیں تو ان کو تو سارا ایک مافیا کنٹرول ہو گیا. تو میں آج آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ، اور یہ میری آخری بات ہے آپ سب سے، کہ دیکھیں ہمارے پاس اب دو راستے ہیں. ہم چپ کر کے یہ سہ جائیں تو یہ ملک جس طرف جا رہا ہے اور جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. معیشت کا آپ نے دیکھ لیا، مہنگائی آپ نے دیکھ لی. اب یہ جو کنٹرول کریں گے سارے ادارے، ان ساروں کو ختم کریں گے. اور یہ جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اوپر رکھنا ہے قانون سے، کیونکہ یہاں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، یہاں ان ڈاکوؤں کی کنٹرول ہوگا. انہوں نے اوپر بیٹھ کے ساری پاکستان کے ادارے تباہ کر رہے ہیں. ہمارے دور میں ذرا سوال پوچھتا ہوں کہ بتائیں کسی کے اوپر جھوٹا کیس کیا؟ کتنی ایف آئی آرز کسی کے اوپر کٹوائی؟ انہوں نے 3 دفعہ لانگ مارچز کی، کبھی کسی کے اوپر کوئی ایک فائر کیا ٹیئر گیس کا، کبھی ہم نے ان کو تنگ کیا، روڈ بلاکس کیے، کنٹینر لگائے. کتنی دفعہ ہم نے کیا؟ میں نے کبھی عدالتوں کے اندر کبھی انٹرفیئر کیا، کبھی ہم نے نیب کے اندر کوئی انٹرفیئر کیا، کبھی ایف آئی اے سے کوئی جھوٹے کیسز بنائے. ہم سب کے اوپر کیسز بن رہے ہیں، ساروں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. کبھی ہم نے اور الیکشن کمیشن کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف سارے الیکشن کمیشن کے فیصلے آ رہے ہیں. یہ کبھی ایسے نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے اداروں کو بجائے کنٹرول کرنے کے ان کو چلنے دیا، بلکہ مضبوط کرنے کی کوشش کی. آج یہ سارے ادارے تباہ کریں گے. یہ جدھر اب جو آگے جو نظام ہے، مجھے خوف ہے کہ یہ اب عدلیہ کے اوپر جائیں گے. ہمیشہ ان کی ماضی دیکھ لیں، سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈوں سے حملہ کیا. بریف کیس گئے جو جسٹس سجاد علی شاہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں کہ کوئٹہ بینچ کو پیسے چلائے گئے. تو یہ انہوں نے سارے ادارے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ ملک کی بہتری کے لیے نہیں آئے، یہ مافیا کنٹرول ہے. لہٰذا اس کے خلاف انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ سے کلیریفیکیشن لے رہے ہیں. اپنی جو ہمارا اگلے لائے عمل ہے لانگ مارچ کا، جیسے مجھے ملے گا میں اعلان کروں گا انشاءاللہ ایک ایسا احتجاج جو ہمارے شہری نکلیں گے اور کم از کم اپنی آواز بلند کریں گے. یہ جو یہاں اس ملک میں ہم سب کے سامنے یہ ظلم ہو رہا ہے. پاکستان پائندہ باد.